نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحاب پر۔ آج کا موضوع ہے تصوف، لیکن آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلا کر اپنی معراج کرائی، اور اس کے اندر شب معراج کے اندر بہت سارے انعامات امت محمدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے، جس میں سب سے بڑا انعام جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کا 5 وقت کی نماز عطا کی امت محمدی کو۔ اور اب شب معراج کی عبادت کے لیے 27 رجب کو معراج ہوئی، اور امت محمدی اس دن، عالم اسلام اس دن نفلی عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ، اور مالک اسی طرح امت محمدی کے اندر یہ ذوق اور شوق پیدا فرمائے، اسی طرح عبادت کرنے کا رجب کے مہینے میں۔ اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں بھی بزرگان دین سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک پورا سسٹم لانچ کرتا ہے آنے والے سال کے لیے، کہ کتنوں نے دنیا میں پیدا ہونا ہے اور کتنوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کتنوں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ تیسرا مہینہ جو اگلا مہینہ امت محمدی کا جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پورا مہینہ امت محمدی رمضان کے روزے رکھتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرے معاملات سے دور ہو جاتے ہیں، نفسی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خاص ان 3 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مہینے تو 12 کے 12 ہی افضل ہیں۔ ہر مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے محبوب کا ذکر، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدی کو یہ ذوق شوق پیدا فرمائے کہ اپنے یہ ذکر اذکار عبادات کریں، اللہ اللہ کریں، کسی کو برا نہ کہیں، عفو درگزر کریں۔ یہی مسلمان کی پہچان ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اور تصوف کے بارے میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ تصوف پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ کے زمانے میں تصوف کا کوئی وجود نہیں تھا،
اس لیے یہ غیر اسلامی ہے۔ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں تو مروجہ اور متعدد اول علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم معنی، علم بیان اور علم صرف و نحو کا بھی کوئی نام نہیں تھا، بلکہ یہ تمام بعد میں تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کے زمانے میں مرتب و مدون ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ علوم بھی غیر اسلامی ہیں؟ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی تصوف شروع ہوا ہے۔ تصوف کہتے ہیں بھائی چارے کو، اور اسلام نے مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ پیدا کیا۔ ہجرت مکہ سے ہجرت مدینہ تک بھائی چارہ رہا ہے۔ دین کے لیے انہوں نے مال، اموال سب کو چھوڑ دیا۔ مالکم اموالکم اولادکم من الثمرات، یہ ساری چیزیں چھوڑنے کے بعد تصوف حاصل ہوا کہ جب یہ مکہ چھوڑ کر آئے، ہجرت کر کے آئے مدینہ، تو خالی ہاتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ جذبہ دکھایا، جذبہ اثار، جو دو چیزیں تھیں، ایک انصار مہاجر کو دے دی انصار نے، اگر دو بیویاں تھیں ایک کو طلاق دے کر انصار کو اپنی بیوی دے دی، شادی کروا دی اس کی، اور جینا مرنا سب کا اکٹھا ہو گیا۔ اور اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اسلام کی ابتدائی تصوف سے ہے، اسلام کی انتہائی تصوف سے ہے۔ تو اعتراض کرنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ تو شب معراج پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، شبان پہ بھی کرتے ہیں، شبرات پہ بھی کرتے ہیں، رمضان پہ بھی کر دیتے ہیں، محرم پہ بھی کر دیتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کا کیا ہے؟ ان کی عادت میں یہ وہ اعتراض کرتے ہیں تو آگے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو پھر علم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو اہل علم ہیں وہ ریسرچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اعتراض پہ صحیح اور غلط کی تلاش کرتے ہیں۔ علم کا جاننا باعث رحمت ہے اور علم سے انکار محض کفر ہے۔ تو علم کو جب جانتے ہیں اعتراض کرنے والوں کی وجہ سے، تو پھر وہی علم باعث رحمت بن جاتا ہے اور ریسرچ کرنے سے، انویسٹیگیشن کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اعتراض جو ہے وہ بھی مثبت ہونا چاہیے، کہ جب مثبت اعتراض ہو تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے بھی مثبت طریقہ اختیار کیا جائے، نہ کہ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، تفرقہ بازی۔ یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو تصوف کا حصول فرض عین ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیری مظہری میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام جس علم کو لدنی کہتے ہیں، اس کا حصول فرض عین ہے، کیونکہ اس کا ثمرہ صفائی قلب ہے، اور غیر اللہ کے شغل سے اور قلب کا مشغول ہونا ہے، اور دعائم حضور سے اور تزکیہ نفس ہے، رضائل اخلاق، برے ناپسندیدہ اخلاق سے، جیسے عجب، تکبر، حسد، حب دنیا، حب جاہ، عبادت میں سستی، شہوات نفسانی، ریا وغیرہ، اور اس کا ثمرہ فضائل اخلاق سے متصف ہونا ہے، جیسے توبہ من الماسی، گناہوں سے توبہ، رضا بالقضاء، شکر نعمت، اور مصیبت میں صبر وغیرہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مومن کے لیے اعزاء و
جوار کے گناہوں سے بھی زیادہ شدت سے حرام ہیں، اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے زیادہ اہم فرائض ہیں، کیونکہ ہر وہ عبادت جو خلوص نیت سے نہ ہو وہ بے فائدہ ہے، اور خلوص ہی کا نام تصوف ہے، خلوص کا نام تصوف ہے، اور اسلام میں نے کہا ہے کہ سارا کا سارا تصوف ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے باقی علوم فرض ہیں، اسی طرح علم سلوک بھی فرض ہے۔ جو علم احوال قلب ہے، جیسے توکل، خشیت اور رضا بالقضاء ہے، اور سلوک کا علم حاصل کرنے کے لیے پھر بزرگان دین کے پاس جانا پڑتا ہے، ان میں سے ان کی بیعت کرنی پڑتی ہے، ان کی اتباع کرنی پڑتی ہے، پھر سلوک کی منزل شروع ہوتی ہے۔ ایک مرید کی سلوک کی منزل شروع ہوتی ہے تو پھر پیر و مرشد اس کو فنافل وجود کرتا ہے، اس کو فنافل شیخ کرتا ہے، اس کو فنافل اللہ کر دیتا ہے، اس کو بقا باللہ کر دیتا ہے۔ سلوک کی منزل طے کرتے کرتے بقا کے بعد پھر وہ حق ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جمعہ 4 دن نہیں ہوتے تو نعرے لگوانے شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں حق ہو گیا، فلاں حق ہو گیا، لیا دیا کچھ نہیں۔ منصور حلاج نے بھی کہا تھا انا الحق، اور پھر جب ان کے بارے میں یہ بات عام ہوئی کہ منصور حلاج اپنے آپ کو انا الحق کہہ رہا ہے، وقت کے قاضی نے بلا لیا، وقت میں علماء مشائخ نے ان کو منع کیا، لیکن وہ بات نہ آئے، اور پھر وقت کے قاضی نے جب ان کو سزا دی، ان کو لٹکا دیا گیا، تو ایک ہی لفظ جاری تھا، انا الحق۔ انہوں نے کہا کہ ان کی لات کاٹ دو، انا الحق، دوسری کاٹ دو، پھر بھی انا الحق، تیسری بازو کاٹ دو، پھر بھی انا الحق، دوسرا بازو کاٹ دو، پھر بھی آپ نے فرمایا انا الحق، آپ کا کان کاٹ دیا گیا تب بھی آپ نے فرمایا انا الحق، کان کاٹ دیا گیا تب بھی آواز ہے انا الحق، آپ کا آنکھیں نکال دی گئیں انا الحق، ناک کاٹ دیا الحق انا الحق، زبان کاٹ دی انا الحق، خون نیچے بہ رہا تھا اس کے اندر سے بھی یہ آواز آ رہی تھی انا الحق۔ پھر حکم ہوا کہ اس کی جسم کو آگ لگا دو، جلا دو اس کو، تو ان کی راکھ میں سے آواز آ رہی تھی انا الحق۔ پھر ان کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، یہ اس کو کہتے ہیں انا الحق۔ تو یہاں پہ تو تھوڑی سی چٹکی بھر لیں تو آستانے پہ نہیں آتے، بھاگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں پہ سارا فیض آ گیا، اب آستانے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتوار کو، جمعے کو، جمعرات کو، کسی بھی دن، اب یہ سارا فیض ہمارے پاس آ گیا۔ اب دیکھ لیں اس عمل کو کیا کہیں گے کہ خوئے بد کو بہانے لاکھوں، خوئے بد کو بہانے لاکھوں۔ ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد ایوب جہانگیری نے فرمایا تھا کہ میں بادشاہ فیض گنج ہوں، میرے بعد اب کوئی بھی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے،
اب جب ہمارے پیر و مرشد نے فرما دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے میں بادشاہ فیض گنج ہوں، اب ان عقل کے اندھوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا پیر و مرشد تو یہ فرماتا تھا ہر محفل میں، ہر بات، ہر پروگرام میں کہ میرے بعد کوئی بادشاہ فیض گنج نہیں آئے گا، آخری ڈگری ہے یہ، یعنی قیامت تک کے لیے جو موجود ہے اس کا پھر فیض کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس کا فیض کیسے رک سکتا ہے؟ اس کے در سے، اس کے آستانے سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ان عقل کے اندھوں سے بتاؤ کہ ان کا فیض تو قیامت تک جاری رہے گا، کرم نوازی سے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے پہلے عرس پہ میں نے تقریباً کراچی کے اندر 3 جگہ پر خلافتیں اور اجازتیں دی اور محفلیں تبرکن عطا کی کہ جمعرات کی محفل کروائیں، آپ ماہانہ محفل کروائیں، سالانہ محفل کروائیں۔ لاہور کے اندر 4 جگہ پر میں نے مختلف جگہ پر خلافتیں دی، ان کو محفلیں دی، اجازت دی۔ ایبٹ آباد کے اندر، نوشہرہ ورکہ کے اندر، گجرانوالا، گجرات، چونیا، کوٹرہ دا کشن، پیر محل۔ بھئی فیض کیسے ختم ہو گیا؟ فیض تو جاری ہے۔ سرکار کی حیات میں تو یہاں محفلیں نہیں ہوتی تھی باقاعدہ، اب سرکار بادشاہ فیض گنج ہے تو اب ان کا کرم جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ان کا فیض کرم نوازی سے مختلف شہروں سے میرے بیعت ہوتے ہیں لوگ واٹس اپ کال پہ، سہولت جو آ گیا واٹس اپ کال کی، بہت سارے ممالک سے بیعت ہوئے ہیں۔ تو سرکار خواجہ محمد ایوب جہانگیری بادشاہ فیض گنج کا تو فیض جاری ہے بڑی تیزی سے۔ پہلے تو نہیں تھے میرے مرید اتنے، میں ان سے پوچھتا ہوں جن کے پاس فیض آ گیا سارا ان کے پاس چلا گیا، کوٹرہ دا کشنیرہ، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ میرا تو ایک مرید بھی نہیں تھا سرکار کی زندگی میں، اب سینکڑوں کے حساب سے ہیں مختلف شہروں میں، پاکستان کے بڑے شہر جو ہیں کراچی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالا، گجرات، پیر محل، نوشہرہ ورکہ، اکاڑا، بوئے اصل، چونیا، اور مختلف شہروں سے آتے ہیں لوگ، مختلف گاؤں سے آتے ہیں، بیعت ہو رہے ہیں بقول تمہارے کہ وہ فیض سارا تمہارے پاس چلا گیا ہے، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ تو اس لیے لعنت اللہ علی الکاذبین، ہمارا پیر و مرشد فرماتے تھے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جن جن کے سامنے یہ بات کی ہے ان سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ تم تو یہ بات کہہ رہے تھے۔ سرکار کا فیض تو اب عام ہو چکا ہے پوری دنیا کے اندر، محفلیں ہو رہی ہیں کرم نوازی سے ہر جمعرات کو مختلف جگہ پر، اور ذکر اذکار کیے جا رہے ہیں مختلف ممالک میں، سرکار حق ایوب شاہ ایوب کے نعرے لگ رہے ہیں کرم نوازی سے، یہاں سے الائیو محفلیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، الائیو پوری دنیا میں چلتی ہے محفل، اور جن کو آپ خلافتیں دی ہیں وہ کرم نوازی سے خود بھی محفلیں کر رہے ہیں اور ذکر اذکار کر رہے ہیں اپنا روزانہ کی بنیاد پہ۔ تو تمہاری یہ بکواس کو ہم کس کھاتے میں لے کے جائیں کہ جی فیض ختم ہو گیا یہاں سے؟ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچو۔ صحبتے سالے ترا سالے کنن، صحبتے تالے ترا تالے کنن، تمہیں اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی اور جھوٹوں کی صحبت، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو جو غلط بیانی کرتے ہیں۔ کیا حاصل ہوگا ان کو؟ کیا حاصل کر سکتے ہیں وہ؟ اسے ہو سکے گا حاصل نہ شعور راہ منزل، وہ بھٹک رہا ہے راہی جو الگ ہے کارواں سے۔ وہ تو کارواں سے الگ ہو چکے ہیں، وہ تو آتا ہی نہیں دربار پہ، نہ کسی سے ملے، نہ کسی سے تعلق رکھیں، اور لیکن وہاں پہ تو آگے حاضری دیں اپنے مرشد خانے جس نے فیض تمہیں دیا ہے، جس نے تمہیں ڈیوٹیاں دی ہیں،
وہاں حاضری دو، کیوں نہیں دیتے؟ دال میں کالا ہے۔ جب پیر بھائی آ کے ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ ان سے کتنا پیار کرتے تھے سرکار، ہم بھی کتنا پیار کرتے تھے، یہ کس راستے پہ چل پڑے؟ اسے ہو سکے گا حاصل نا شعور راہ منزل۔ ہاں یہ ہے، شعور کہاں سے ملے گا ان کو؟ بس نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس شور بازی، ایسے سلسلے نہیں چلتے۔ سلسلے تو بیٹا پیچھے سے چلتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں سائیں۔ رابطے سے ضابطہ ہے، رابطہ ہی نہیں تمہارا کسی کے ساتھ، کیا کسی کو دے سکتے ہو؟ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، بس وہ کرتے رہو، حاصل کچھ نہیں ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ نسبت ہی نہیں ہے۔ جب نسبت ہی نہیں ہے تو آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کیا کسی کو آپ پہنچا سکتے ہیں علم؟ کیا کسی کو راستے پہ ڈال سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو راستہ ہے ہی نہیں۔ جو اپنے در کو چھوڑ دیتا ہے، در در دوارے پھرتا ہے، اپنا در چھوڑ کر در در دوارے پھری جائے تو پھر دور دور ہوتا ہے، پھر دور دور۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ پھر تو ابھی ٹائم ہے، بچ جاؤ ان چیزوں سے۔ جو طریقہ کار ہے سلسلے کا، اس طریقے کے مطابق چلیں، آپس میں مل بیٹھو، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹو، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا لگا کے چلو، اور ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا لگانے سے چلنے کا نام ہی تصوف ہے۔ اکیلے رہ کر اور وہ بس ریاکاری کر کے دکھانا اور مطلب کہ وہ پھر اپنے آپ کے ساتھ بڑے بڑے لغت لگانا، مزہ تو تب ہے کہ اگلے آپ سے دیں آپ کو، اور آپ کا سٹیٹس بڑھائیں، اور لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کریں، تاکہ آپ کے درجات بلند ہوں، آپ سلوک کی منزل کو طے کرتے جائیں اور سلوک کی منزل طے کروائیں، پھر بات بنے گی۔ گل نہیں پڑھن پڑھاون دی، کو سکھ لے یار مناون دی۔ تم نے یار کو منایا ہی نہیں تھا، مجھے تو یہ محسوس ہے۔ اگر یار کو منایا ہوتا تو آج تم اس طریقے سے کسی سے ڈرتے نہ، تم خوف زدہ نہ ہوتے، تم ان کو بتاتے کہ ہم اصلی جانشین ہیں، ہم آپ کی زندگی میں بھی اسی طریقے سے اپنا جان، مال، اموال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور اب بھی ہمارا پیر و مرشد بادشاہ فیض گنج ہے۔ ہم اسی طرح ہی، اور ہماری نسلیں اسی طرح چلیں گی۔ ہمارے سے کوئی اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، لیکن ہم در ایوب پہ اسی طرح ہی آتے رہیں گے، ہماری اولادیں آتی رہیں گی۔ تم تو خود رک گئے ہو، تمہاری اولادیں کیا آئیں گی؟ قصور تمہارا نہیں ہے۔ جن کو سے منع کر کے گئے تھے، جن کو روک کے گئے تھے کہ یہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، تم نے ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، تم نے ان کے ساتھ تعلق جوڑا، پھر تمہاری مفاد کی جڑائی شروع ہو گئی، اپنے اپنے دکانیں چلانے کی ہوگی، پھر کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا رہا؟ کچھ رہا؟ انہوں نے کیا حاصل کیا، تم نے کیا حاصل کیا؟ کوارے سی کوارے رہ جاؤں گے، یہ حالت ہے تمہاری تو بھائی۔ ابھی بھی ٹائم میں سنبھل جاؤ، ابھی اتنا ٹائم نہیں گزرا، ابھی ٹائم نہیں گزرا، اور بھگوڑوں کو کوئی بھی سینے سے نہیں لگاتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ان کو پتا ہے جو ہم ان کے پاس نہیں رہے، ان کے جو غلام تھے فلک کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، تو جب ان کے نہیں ہیں تو ہمارے کیسے بنیں گے؟
ظاہری طور پہ تو آپ کو شاباش مل جائیں گی، لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے نزدیک نہیں لاتا ایسے لوگوں کو جو اپنے مرشد خانے کے سگے نہیں ہوئے، تو وہ ان کے کیسے ہوں گے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہے کچھ باقی دم خم، تو پھر نسبت قائم کر کے چلو۔ اور یہ باتیں جو ہیں، یہ فضول قسم کی باتیں، نہ چھڑ یار دا بوہا نہیں تے ہو جائیں گی روگی، جیڑی بکری جڑوں وچھڑی وہ بگیانا جوگی، کیا اس کی لاجک ہے؟ کیا لاجک ہے اس کی؟ کیا ہے تمہارے پاس جو تمہارے سے الگ ہو جائے گا تو وہ بگیاڑ کھا جائے گا اس کو؟ وہ تمہارے ساتھ بھی تھا، وہ ایسا ہی ہے، تمہارے ساتھ تھا، وہ تھوڑا سا اور شیطان بن گیا ہٹ کے۔ یہ ہے، پہلے چھوٹا شیطان تھا، بڑا شیطان ہو گیا۔ فرق کیا ہوا؟ کتنا کو وہ سالک ہوا، کتنے کو وہ آگے وہ متھا ٹیک رہا ہے دربار پہ، حق ایوب شاہ ایوب کر رہا، حق ایوب شاہ ایوب کروا رہا ہے تمہارے ساتھ لگ کے۔ وہ پہلے تھوڑا تھا، زیادہ ہو گیا، بس اتنا تھا فرق ہے۔ بھائی نسبت کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی، جتنے مرضی شعر پڑھ لو، جتنی مرضی نعتیں پڑھ لو، جب تک نسبت قائم نہیں ہے اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ بغیر نسبت کے لفظی جو مرضی جمع خرچ کرتے رہے ہم۔ تو اس لیے موضوع ہمارا تصوف ہے۔ تصوف اکٹھے رہنے کا نام ہے، بھائی چارے کا نام ہے۔ تم پتہ نہیں کون سے تصوف کو چلا رہے ہو کہ مرشد خانے سے فیض ختم ہو گیا، یہاں پہ آ گیا، پتہ نہیں کون سا تصوف ہے تمہارے پاس۔ لیکن تصوف کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، صوف کے کپڑے پہننا، صحت اور فقر۔ یہ 8 خصلتیں 8 نبیوں کی ابتدا میں ہیں۔ نمبر 1 سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ آپ نے فرزند کو فدا کیا، اور رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے کہ بوقت قربانی اپنی رضا دی اور اپنی جان عزیز پیش کی۔ اور نمبر 3 صبر حضرت ایوب علیہ السلام تھے کہ بے پایا بلاؤں پر صبر فرمایا اور خدا کی فرستادہ آزمائشوں پر ثابت رہے۔ اور نمبر 4 اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العمران میں کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے، اور اسی سلسلے میں ارشاد باری ہے سورۃ مریم میں کہ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ اور نمبر 5 غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی طرح رہے، کہ اپنے خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ اور نمبر 6 صوف کا لباس پہننا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ انہوں نے اونی کپڑے پہنے۔ اور نمبر 7 سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ وہ اپنی سیاحت میں یکا و تنہا مجرودوں کی مانند رہے کہ بجز ایک پیالہ اور ایک کنگھی کے نہ رکھے۔ جب انہوں نے کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں میں خلا کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔ اور نمبر 8 فقر حضور سید عالم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کو مرحمت فرمائیں اور فرمایا کہ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خزانوں کو استعمال فرما کر آرائش و اختیار فرمائیں۔ اور بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، اے خدا،
اے باری تعالیٰ مجھے اس کی حاجت نہیں، میری خواہش تو یہی ہے کہ ایک روز شکم سیر رہوں تو 2 روز فاقہ کروں۔ اور عصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو معدوم ہونے کے بعد ہستی کی تمنا نہیں کرتا، مطلب یہ کہ وہ جو کچھ پاتا ہے اسے کسی حال میں گم نہیں کرتا، اور جو چیز گم ہو جائے اسے کسی حال میں پانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کلام کا مفہوم و مقصد یہ ہے کہ اس کی بشریت پورے طور پر ساکت ہو کر جسمانی مشاہدات حق تعالیٰ میں غرق ہو جائے اور اس کا علاقہ تمام سے منقطع ہو جائے، تاکہ بشری اسرار کسی کے حق میں ظاہر نہ ہوں، یہاں تک کہ اس کے تمام متفرقات اپنی ذات میں جمع ہو جائے اور خود بخود قیام پالیں، تاکہ اس کے تمام متفرقات اپنی ذات میں جمع ہو جائیں اور خود بخود قیام پالیں۔ یہ صورتحال 2 نبیوں میں ظاہر ہوئی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے وجود میں عدم نفی نہ تھی، یہاں تک کہ دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، سینہ کھول دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے۔ اور دوسری ذات مبارک ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے عدم میں موجود نہ تھا، اور ارشاد باری ہے الم نشرح لک صدرا کا، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرح صدر نہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک نہ کھول دیا۔ ایک نے تو حق تعالیٰ سے شرح صدر اور معاملات کی آسانی کی التجا کی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق تعالیٰ نے خود شرح صدر اور معاملات کی آسانی عطا فرمائی، مگر پھر بھی آپ نے معاملہ حق تعالیٰ کے سپرد کیا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرائش چاہی اور ایک نبی نے آرائش چاہی اور زینت طلب کی، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے خود آرائش اور زینت بخشی، مگر انہوں نے پسند نہ فرمائی۔ یہ چیز ہے یہاں پہ جو ہم کرتے پھر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے ہمیں، ریاکاری اور دکھاوا پلے نیم تیلا تے کر دی پھر دی میلا میلا، تو اس لیے ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، اور یک زمانہ صحبت باولیا بہتر عزت سالہ طاعت پیریا، کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں پل بھر بیٹھ جانا ہی اعلیٰ ترین 100 سالہ ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے